انسانی تاریخ بے مثال ہے۔ تاریخ انسانیت دیکھتے ہوئے آپ کو بڑے بڑے شاہکار بھی ملتے ہیں اور ان شاہکاروں کے معمار یعنی بنانے والے بھی ملتے ہیں۔ تاریخ انسانیت میں کئی بار حیرت اور عبرت نظر آتی ہے تو بارہا اس میں انسانی عظمت، جلالت، رفت یعنی بلندی بھی دکھائی دیتی ہے۔ الغرض تاریخ انسانیت دلچسپی کے لحاظ سے بھرپور ہے۔ تاریخ انسانیت دیکھتے ہوئے تاریخ ساز انسانوں کو یاد کرنا بہت اہم چیز ہے۔ یہ تاریخ ساز انسان ہی ہوتے ہیں جو انسانیت کو اس کی معراج پر پہنچانے کے لیے زبردست کردار ادا کرتے ہیں۔ انہی تاریخ ساز انسانوں میں بانی سلطنت عثمانیہ سلطان عثمان خان کا شمار ہوتا ہے۔ سلطان عثمان خان کی حیات اور کردار پر بات کرنے سے پہلے بہتر ہوگا کہ ان کی قائم کردہ سلطنت کا مختصر تعارف کرا دیا جائے تاکہ باغ کی رفت سے باغبان کی عظمت کا اندازہ کیا جا سکے۔ اوغوز ترکوں پر مشتمل معروف کائی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی نے اپنے قبیلے کے ذریعے طویل تر جدوجہد کے نتیجے میں بازنطینی سلطنت کی وسیدہ طاقت اور منگول فوجوں کی بہت برتر قوت سے اپنے قبیلے اور اس کی ساکھ کو بچائے رکھا اور اپنی وفات تک قبیلے کو اناتولیہ یعنی موجودہ ترکی کی زمینوں پر سلجوق سلطنت کے سائے تلے مستحکم بنائے رکھا۔ اس دوران عباسی خلافت اور اس کے زیر سایہ قائم ہونے والی سلجوق سلطنت سمیت دیگر مسلم سلطنتیں تقریباً ختم ہو چکی تھیں، یعنی اسلام کا قرن اول سے قائم کردہ عالمی سیاسی اور معاشی غلبہ اب مستحکم حالت میں موجود نہ تھا۔ ارطغرل غازی کے بعد ان کے 3 بیٹوں میں سے انتہائی باصلاحیت باہمت بیٹے عثمان غازی کے ہاتھوں میں سرداری کی باغ دوڑ آئی۔ اب جبکہ اسلام کا عالمی سیاسی اور معاشی غلبہ کمزور ہو رہا تھا اور کوئی مضبوط مرکز اس غلبے کو سنبھالنے والا موجود نہ تھا، تو ایک باصلاحیت اجتماعیت یعنی کائی قبیلے نے اسلام کے اس عالمی سیاسی اور معاشی غلبے کو مرکز دینے کے لیے کردار ادا کیا اور ارطغرل غازی کے جانشین بیٹے عثمان غازی کی قیادت میں سلطنت کی داغ بیل ڈالی گئی جو تمام دنیا پر تقریباً 500 سال تک غالب رہی۔ یہ خلافت راشدہ، خلافت امویہ اور عباسیہ کے بعد اسلام کی عالمی سیاسی اور معاشی غلبے کو مرکز مہیا کرنے والی چوتھی بڑی سلطنت تھی جو بعد از سلطنت عثمانیہ یعنی دی گریٹ اوٹومن امپائر کے نام سے مشہور ہوئی۔ گویا اسلام دنیا کو امن، عدل اور معاشی خوشحالی کا نظام دینے کے لیے قرآن و سنت اور صحابہ کرام کی جدوجہد کی صورت میں ایک زبردست جامع پروگرام دیا۔ اول اس پروگرام کو صحابہ کرام کی عظیم الشان جماعت نے قائم کیا اور پھر صحابہ کرام کے تربیت یافتہ اولیاء اور صوفیاء کی دی ہوئی تربیت کے زیر اثر باصلاحیت اجتماعیتوں نے کردار ادا کیا اور عدل، امن اور معاشی خوشحالی کا عالمی غلبہ پیدا کیا۔ متعلقہ تاریخ کے اس مختصر تعارف کے بعد سلطان عثمان خان پر بات کی جائے تو اس عظیم الشان شخصیت کے عظیم کردار کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ سلطان عثمان خان سقوط بغداد کے سال 1258 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اپنے عظیم الشان والد کے زیر تربیت رہتے ہوئے کائی قبیلے کے مضبوط اور مستحکم ماحول میں پرورش پائی اور حتمی طور پر ایک عظیم کردار کی صورت میں سامنے آئے۔ نوعمری ہی میں مہمات میں حصہ لینے کے عمل نے عثمان غازی میں علم اور عمل کی پختگی پیدا کر دی اور نگاہ کو دور دراز بنا دیا۔ اپنے والد کی وفات 1281 عیسوی کے بعد اپنے قبیلے کے سردار منتخب ہوئے اور اگلے 18 سال ارطغرل غازی کی پالیسی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے علاقائی استحکام پیدا کرنے کی طرف متوجہ رہے۔
اس دوران سلجوق سلطنت جو کہ پہلے ہی تقریباً ختم ہو چکی تھی اب اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اسی طرح خلافت عباسیہ اور اس کے زیر اثر باقی سلطنتیں بھی تقریباً ختم ہو چکی تھیں۔ عثمان غازی نے 1281 سے 1299 کے دوران اپنی علاقائی حالت کو مزید مستحکم کیا اور آئندہ قائم ہونے والی سلطنت کے لیے مضبوط بنیادیں فراہم کیں۔ ان 18 سالوں میں کئی اہم واقعات پیش آئے اور پھر 1299 کے بعد جب سلجوق سلطنت کا مکمل خاتمہ ہو گیا تو عثمان غازی نے اپنے والد اور اپنے قائم کی ہوئی مضبوط بنیاد پر سلطنت قائم کی۔ ان اہم واقعات اور سلطنت کے قیام پر اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔